صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے دوستوں نے بہت اہم اور حساس اور بروقت قسم کا عنوان طے کیا ہے، چاہے تکمیل حفظ کیے ہوئے حضرات ہوں، چاہے تکمیل عالمیت اور تخصصات کیے ہوئے احباب ہوں۔ واقعی جیسے رہبری کی جانی چاہیے، جیسے ان کے مسائل میں دلچسپی لی جانی چاہیے، آنے کے بعد ان کے لیے کام کے میدان اور ان کی کھپت اور استعمال کے جو مواقع سوچے جانے چاہیے، اس سلسلے میں کافی حد تک کوتاہی ہو رہی ہے، اور طلباء بھی دوراہے پر چوراہے پر زندگی کے سفر کے ایسے کھڑے رہتے ہیں، حیران و پریشان، تردد اور تذبذب کی کیفیت، کریں تو کیا کریں، جائیں تو کدھر جائیں۔ فراغت کے بعد ماں باپ کی توقعات بھی ہوتی ہیں کہ یہ روزگار سے جڑ جائے گا، معاشی سہولت ہو جائے گی، گھر کے اخراجات میں تعاون کرے گا۔ خواب بھی دیکھ کر رکھتے ہیں ماں باپ کہ میرے بچے نے 16 سال پڑھا ہے، 17 سال پڑھا ہے، تو قوم اس کی خدمت بھی اعلیٰ سطحی کرے گی، تنخواہ بہت موٹی ہوگی، رشتے بھی اونچے خاندانوں کے آئیں گے، توقعات بھی بہت بلند قسم کی وابستہ ہو جاتی ہے۔ جب ماں باپ کی توقعات اپنے بچوں سے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر ہو، چاہے وہ حافظ عالم ہو، توقعات بہت اونچی ہوتی ہیں تو بچہ بھی دباؤ کی کیفیت میں رہتا ہے، بے روزگاری سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹی تنخواہ بھی بولتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کیا کہیں گے۔ سب سے پہلی بات اس موقع پر ہم سب کو ذہن میں رکھنے کی ہے، جو بارہا اپنے اکابر کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ فراغت حقیقت میں مشغولیت کی ابتدا ہے۔ زمانے طالب علمی میں آدمی کو فراغت زیادہ ہوتی ہے، مشغولیت تو اب شروع ہوتی ہے جب آدمی ادارے سے فارغ التحصیل ہو جاتا ہے۔ مشغولیت ملازمت کی، مشغولیت امور خانہ داری کی، مشغولیت اولاد کی تربیت کی، ماں باپ کی خدمت کی، مشغولیت مسجد اور مسجد کے مصلیوں کی شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری بات ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے مالک اور مختار نہیں ہیں، کافی حد تک ہم قوم کی امانت ہیں، کافی حد تک ہم قوم کی امانت ہیں، اپنی ذات کے مالک اور مختار نہیں ہیں۔ زمانے طالب علمی میں اگر ہم نے فیس ادا بھی کی ہے
تو آپ نے ان عمارتوں کے استعمال کی قیمت کیا دی ہے؟ اساتذہ کی دلچسپی، درد مندی، آہوزاری، غیر رسمی تعلق، دلی وابستگی کی قیمت آپ کے باپ نے کیا ادا کی؟ اس لیے ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اپنی ذات کے مالک اور مختار ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم قوم کی امانت ہیں، قوم کے احسان مند ہیں، اور ہمیں وہ کام ترجیح دینا ہے جو قوم کی ضرورت ہے۔ تیسرا پہلو ہمارے ذہنوں میں جو رہنا چاہیے، کسی بھی نصاب کی تکمیل کا مطلب صرف اتنا ہے، نصاب کی تکمیل کا مطلب صرف اتنا ہے، جیسے کہ بچے کو جب سائیکل چلانا سکھایا جاتا ہے تو بچہ جب تھوڑی دیر تک، تھوڑی دور تک پینڈل مارتا ہے، چند قدم آگے بڑھتا ہے، تو سکھلانے والا اس کی واہ واہ کرتا ہے۔ تو فراغت کے وقت سائیکل کا چلانا، ٹریفک میں محفوظ رکھنا، محتاط رہنا، حوادث سے بچنا، ابھی یہ نزاکتوں کا علم اور تجربہ اسے نہیں ملا ہے، بس دو چار پینڈل کچھ فاصلے تک مارنا آیا ہے۔ یا یوں سمجھنا چاہیے جیسے آدمی تیرنا سیکھتا ہے تو ابھی ڈبکیاں لگانا، گہرے کنویں میں جانا، کنارے سے تالاب کے بیچ تک پہنچنا ابھی آیا نہیں ہے، ابھی صرف پانی پر ٹکنا آیا ہے۔ فراغت کا مفہوم بھی اگر زمانے طالب علمی صاف ستھرا گزرا، دلچسپی اور محنت رہی، صلاحیت سازی کا کچھ اہتمام، اساتذہ سے رابطہ اور تعلق ہو، تب بھی اتنا ہی ہوا کہ پانی پر تیراکی سے پہلے ٹکنا آیا ہے، ابھی اس کے داؤ پیچ، ابھی گہرے کنووں میں کنارے سے بہت دور تیرنے کا سلیقہ ابھی آیا نہیں ہے۔ فراغت اور رسمی نظام کی تکمیل کے ذریعے سے پیاس بجھائی نہیں گئی ہے، پیاس جگائی گئی ہے۔ تعجب اسی پر ہوتا ہے کہ ہمارے نو فارغین کے اندر پیاس بجھنے کا تصور زیادہ ہوتا ہے، پیاس کے جاگنے کا خیال بہت کم ہوتا ہے کہ علم کی پیاس جاگ چکی ہے۔ خدمت کیسے شروع کی جائے، بڑا موضوع ہے، مدرسے نہیں مل رہے ہیں، مسجد میں خطابت کے مواقع نہیں ہیں، گاؤں والے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو پہلے اپنے وطن کا جائزہ لینا چاہیے کہ وطن میں کام کے مواقع ہیں یا نہیں ہیں۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وطن میں اور دیگر ہمارے اکابر نے اپنے وطن میں کام کیا، ساری دنیا کو چھوڑا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بڑوں سے مشورہ اور دعا کے بعد بنجر علاقوں میں، وادی غیر ذی زرع میں، ناقدروں کے درمیان، بعض مرتبہ قتل کی دھمکیاں، دشمنوں کا پتھراؤ، جان لیوا قسم کے حملے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو خود دیکھیے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ۔ تو وطن کا قیام جب مفید ہے جب وہاں پر کام کے مواقع ہوں، اور اگر وہاں پر کام کے مواقع نہ ہوں،
ضرورت نہ ہو، تقاضے نہ ہو، یا ابھی ابتدا ہے، کچھ دن بڑوں کی تربیت اور نگرانی میں رہوں، پھر جیسے جیسے حالات بنتے چلے جائیں تو اپنی تربیت تدریس کی مشق کے بعد اپنے گاؤں میں جا کر کام کروں، تو کام کے لیے ہجرت کرنا چاہیے، کام کے لیے، خدمت دین کے لیے ہجرت کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں شمال کے علماء، یو پی، بہار، شمال کے علماء میں بہت حوصلے بلند ہوتے ہیں، نقل مکانی کے لیے ایسی جگہ منتقل ہو جاتے ہیں جہاں پر کام کی ہمت افزائی ہے، کام کی ضرورت ہے، کسی اللہ والے کا ادارہ چل رہا ہے۔ لیکن ہمارے جنوب کے علاقے میں، حیدرآباد کے علاقے میں، کرناٹک کے علاقے میں، نیچے کیرلا اور تامل ناڈو کے علاقے میں بالکل عجیب قسم کی ذہنیت ہم فضلاء کی بن چکی ہے کہ آدمی خدمت دین کے لیے اپنے محلے کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اپنی گلی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے، شہر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے ہی نہیں جانا چاہتا ہے، دوسرے ضلع میں اپنے ہی صوبے کے جا کر قیام کرنا تو پہلے یہ محترم فاضل صاحب ہی حوصلہ نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کہاں سے کریں گے؟ معاش کے لیے ہجرت کا رواج ہے، ڈالر اور ریال اور پاؤنڈ اور درہم کے لیے سال ہر سال ماں باپ بھی ساری تنگیوں کے ساتھ، محتاجگیوں کے ساتھ، لاچاری کے ساتھ مقروض ہو کر بھیجنے کے لیے آمدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب خدمت دین کے لیے ہجرت کی بات ہو تو لاڑو پیار ابل آ جاتا ہے۔ حالانکہ جس جگہ پر بعض مرتبہ ان فضلاء کو بھیجا جاتا ہے وہاں پر مدرسے کی تعمیر، رہنے کا کوارٹر، معقول تنخواہ، بنا بنایا نظام، قدرداں لوگ، اس کے باوجود بھی یہ فارغ عالم دین، حافظ قرآن ہجرت نہیں کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں دیکھیے آپ، روزگار کے لیے لوگ کتنا سفر کرتے ہیں۔ خدمت کے تناظر میں دیکھا جائے تب بھی نقل مکانی اختیار کرنا چاہیے، معاش اور روزگار کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تب بھی جہاں کام ہو اسے مقام بنانے سے ہمارے اندر کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات جو مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اپنی اس مصروفیت کو، امامت کی، خطابت کی، تدریس کی مصروفیت کو خدمت سمجھنا، نوکری نہ سمجھنا، 24 گھنٹے کا ملازم سمجھنا، چند گھنٹے کا کرائے کا ٹٹو نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ میرا معاملہ اپنے اللہ سے ہے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، میں نے داخلے کے دن ہی اللہ سے معاملہ طے کر لیا کہ میں آپ کے دین کا نوکر ہوں اور میں آپ کی شریعت کی اشاعت پر اپنی زندگی جھونک دوں گا۔ اب کام شروع کرنا ہے۔ علاقوں کی نوعیت کے اعتبار سے جو کام آدمی کو مل جائے، خالی رہے بغیر، فوراً شروع کر دینا چاہیے، چاہے وہ مؤذنی کا کام ہو، چاہے وہ نورانی قاعدہ کی خدمت ہو، چاہے وہ مسجد کی امامت ہو۔ وہ واقعہ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ جیل میں ملاقات کے لیے گئے، حضرت سے پوچھا حضرت کیا مصروفیت ہے؟ قیدیوں کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں۔
حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت آپ دارالعلوم دیوبند میں تو بخاری شریف پڑھاتے تھے اور یہاں پر قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں۔ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں بخاری پڑھنے والے تھے تو ان کو بخاری پڑھاتا تھا، یہاں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے ہیں اس لیے ان کو قاعدہ بغدادی پڑھاتا ہوں۔ اس سے بہت اہم اصول پتہ چلا، شریعت کی ہر تعلیم اہم ہے، ہر شعبہ اہم ہے، اور کسی خدمت کو آدمی ہلکا نہ سمجھے۔ ایک سبحان اللہ سکھانے کو بھی آدمی ہلکا نہ سمجھے، اور کسی پڑھنے کے لیے آنے والے کی ناقدری نہ کرے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایسا جتلایا ہے اس احسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کے حق میں نرم کر دیا۔ محبت اور محنت کے ساتھ پڑھانے والا استاد خالی نہیں رہتا ہے، بانجھ نہیں رہتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ جو خدمت کا موقع مل جائے، عام طور پر عالمیت سے فارغ طلبہ کے ذہن میں روز اول سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے عالمیت کی کتابیں پڑھانے کا موقع ملنا چاہیے، بڑی کتابیں پڑھانے کا موقع ملنا چاہیے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آدمی دی جانے والی مدرسے اور مسجد کی ہر خدمت کو اپنی اہلیت سے زیادہ سمجھے، اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھے۔ میں تو اس دی جانے والی خدمت کا بھی مستحق نہیں تھا، میں تو تفویض کیے جانے والے اس کام کا استحقاق نہیں رکھتا تھا۔ اللہ کی نظر کرم اپنے نام لینے کے لیے قبول کر لیا۔ عجیب بات یہ ہے، کچھ نادانی، کچھ عجب اور کبر کا اثر کہ ہم دی جانے والی ہر خدمت کو اپنی حیثیت سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ میرا تواضع ہے کہ میں نے ہدایہ پڑھانے کو قبول کر لیا، قدوری پڑھانے کو قبول کر لیا، ورنہ مجھے تو مشکات مل جاتی، مجھے تو آگے کی اور بڑی کتابیں مل جاتی۔ معاش کو کام کے تابع کرنا چاہیے، معاش کو خدمت کے تابع کرنا چاہیے کہ جہاں کام ہوگا وہاں میں معاش کا انتظام کر لوں گا۔ بڑے کام کرنے والے لوگ اپنے اصول پر مفاہمت نہیں کیا کرتے، وہ اپنی معاش کو اپنے کام کے تابع کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں بہترین کام ہو رہا ہو اور وہاں پر تنخواہ کم مل رہی ہے، گزارے کے بقدر ہے، لیکن دوسری جگہ پر کام کم ہوگا لیکن تنخواہ زیادہ ہوگی۔ تو محض آدمی معاشی حوصلہ مندی کے لیے، خوب سے خوب تر کے لیے، تنخواہ کے معیار کے لیے منتقل ہو جائے، یہ کام نہیں کر پائے گا۔ بڑے بڑے صلاحیت مند طلبہ اپنے زمانے کے امتیازی آج لندن میں ہیں، آج آسٹریلیا میں ہیں، آج دبئی میں ہیں، آج یو ایس میں ہیں، اور وہ پوری یونیورسٹی جامعہ کی سطح پر امتیازی تھے، لیکن ان میں بڑی تعداد وہ ہے جو بڑوں کے مشورے کے بغیر، دین کے تقاضے کو سوچے بغیر، محض فکر معاش میں وہ ان ملکوں کے اندر گئے، تو سوائے چند خطابت کے، چند نمازوں کی امامت کے، اگرچہ وہ بھی بڑی چیز ہے، لیکن انہیں اپنے مقام پر رہنے پہ امید تھی کہ زیادہ کام ہو جاتا، شاگردوں کی تعداد زیادہ ہوتی، عوام کا استفادہ زیادہ کھلے پن کے ساتھ ہوتا،
کام کرنے کا مزید وسیع میدان انہیں مل جاتا. زندگی کا ایک ہی مقصد بنا لے کہ قرآن کی تعلیم لفظاً و معناً مجھے عام کرنا ہے. ملازمت فوراً نہیں ملتی ہے، حالانکہ محلے کی مسجد، خاندان کے بچے، اپنے گلی کے لوگ، میدان تو فوراً شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باقاعدہ مدرسے میں بلایا جائے، چہار دیواری میں بٹھایا جائے، کلاس حوالے کی جائے، بچے وہاں پر سامنے داخلہ پائے ہوئے موجود ہوں. تو باقاعدہ ملازمت ملنے تک اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کی جاتی. عوام الناس میں کون کون سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں، مجھے اور کیا تیاری کرنا چاہیے. ذہنی انتشار اور ذہنی تشویش اور دوستوں کی محفلوں میں اور اپنے ہم عمر ناپختہ مزاج لوگوں کے ساتھ مذاکروں میں وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے. زمانے طالب علمی کی بری عادتوں کو آدمی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. آمدنی بڑھانا اختیار میں نہیں ہے، خرچ کو قابو میں کرنا آدمی کے اختیار میں ہے، اور بقدر کفاف حق الحبس دیا جا رہا ہے. یہ معاوضہ ہرگز نہیں ہے. بقدر کفاف، گزارے کے بقدر ضرور ملنا چاہیے. اس سلسلے میں جو نظما حق تلفی کرتے ہیں، جو نظما بے توجہی کرتے ہیں، واقعی ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کے یہاں مجرم ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم چھوٹوں کو جو پہلو سوچنے کا ہے کہ روز اول سے ہی مجھے جو تنخواہ ملنی چاہیے اپنے دوسرے انجینئر یا مزدور یا ٹھیکیدار بھائیوں کے برابر ملنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. ہماری منزل الگ ہے، ان کی منزل الگ ہے. ہمارے کام کا میدان الگ ہے، ان کے کام کا میدان الگ ہے. یہاں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں ان کے کاموں کے مقابلے میں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے ان کے کاموں کے مقابلے میں. اللہ غیب سے ضروریات پوری کرتے ہیں دنیاوی کاروبار میں لگنے والوں کے مقابلے میں. پڑھنے کے زمانے سے ہی کم سے کم فراغت کے بعد علمی غیرت ہونی چاہیے. آدمی اپنے بھائی کا مال لینے میں احتیاط کرے، آدمی اپنے چچا تایا کا مال لینے میں احتیاط کرے. آدمی بلا ضرورت اپنے باپ تو باپ ہی ہوتے ہیں، والد محترم تو والد محترم ہی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی زیادہ احسان مند ہونے سے آدمی احتیاط کرے تاکہ اس کے علم کی دھاگ ہو، اس کی بات کا وزن ہو، اور وہ اپنی سادگی کو باقی رکھ سکے. دوسرے بھائیوں کی طرح معیار زندگی کو، فون کو، گاڑی کو، شادی کے معیار کو، مکان کی تعمیر کو، اسکول کے انتخاب کو، عید کی خریداری میں برابری کی کوشش نہ کرے کہ فلانے کی بیوی نے جتنا مہنگا خریدا، جتنا سونا لایا، جس اسکول میں میرے بھائی نے داخلہ دلوایا اپنے بچوں کو، جس دواخانے میں علاج کروایا بھائی نے اپنے بچے کا، میں بھی اسی معیار کو مینٹین کرنا چاہتا ہوں، سنبھالنا چاہتا ہوں. تو اگر علمی غیرت نہیں ہوگی آدمی احسان مند بن جائے گا لوگوں کا. علمی غیرت نہیں ہوگی تو آدمی زبان اور دل کا سوال کرے گا. علمی غیرت نہیں ہوگی تو آدمی اپنے خاندان میں بے وزن ہو جائے گا. علمی غیرت نہیں ہوگی تو لوگ اس کے اندر احتیاج کی کیفیت کو دیکھ کر رجوع نہیں ہوں گے. علمی غیرت ہونا چاہیے. ماں باپ کی ذہن سازی سب سے بڑی چیز ہے. بہت افسوس کی بات ہے، پورا حفظ ہو گیا، کبھی والدہ تو چھوڑیے، والد محترم بھی نہیں آئے استاد کے پاس، پھر 8-9 سال گزر گئے، لیکن والد صاحب نے کبھی ناظم صاحب سے، استاد سے ملاقات نہیں کی. بعض مرتبہ تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے نہیں، کسی اللہ والے سے بھی وابستہ نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں،
بیاج کا کاروبار بھی چل رہا ہے اور سماجی رواج کے دباؤ میں بھی رہتے ہیں، بے پردگی بھی گھر میں عام ہے. تو ہمیں اب یا تو ایک راستہ یہ اپنانا پڑے گا کہ والدہ اور والد کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے. والد صاحب کہیں گے آپ بڑے ہو گئے ہیں اپنی چلائیں گے، یا تو ہم بھی ماحول میں بہہ جائیں گے. اب والد صاحب جیسا کہے مجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا. جیسی لڑکی دیکھے، شادی کی جن رسموں کو پورا کرنا چاہے، مکان کی تعمیر میں جو لون بینک سے نکالنا چاہے، اب قرضوں کا دباؤ. اور اگر معاملہ اور آگے کا بھی ہو، چچا تایا بھی ساتھ میں رہتے ہوں، بہنیں بھی پھوپھیاں بھی ساتھ میں رہتی ہوں، تو پھر اتنی مالیاتی الجھنیں کہ مولوی صاحب کو مسجد مدرسے کی خدمت چھوڑنا پڑے گا. بار بار مشورہ دیا جائے گا کہ آپ کو کاروبار کرنا ہے، بار بار مشورہ دیا جائے گا کہ آپ دکان میں ساتھ دیجئے، میڈیکل میں آ کر بیٹھیے، کھیتی باڑی میں تعاون کیجئے. وہ کام حلال ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن خدمت دین پر جمنے میں سب سے بڑی چیز جو معاون ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ کا اپنے اساتذہ سے مربوط ہونا، ہمارے سرپرستوں کا کسی اللہ والے سے جڑا ہوا ہونا، تاکہ میرے ماں باپ کو اندازہ ہو کہ علماء کا ذریعہ معاش کیا ہوتا ہے، تاکہ ماں باپ کو اندازہ ہو کہ علماء کے لیے ان کے مزاج کی بیوی کیسے دیکھی جاتی ہے، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ دین کا نفع میرے بچے کے اندر علم دین کے صدقے میں کیا امتیازی خوبیاں ہیں دوسرے خاندان کے بچوں کے مقابلے میں. میرے بچے میں اطاعت ہے، وفا شعاری ہے، خدمت گزاری ہے، سنتوں کی اتباع ہے، اسراف اور بری عادتوں سے محفوظ ہے، خوددار اور محنت کا عادی ہے، دعا درود اس کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ انابت کی کیفیت ہے، عوام کی محبوبیت اسے حاصل ہے. قوم کے کتنے گھروں میں دین کا چراغ روشن ہو رہا ہے، کتنے ٹوٹے ہوئے خاندان اس میرے بچے کے ذریعے سے جڑ جاتے ہیں، امت کے کتنے مالداروں کا مال صحیح میدان میں لگ جاتا ہے، کتنے نوجوان ارتداد سے محفوظ ہو گئے، کتنی نسلوں کے اندر علم دین کی اشاعت ہو گئی. آخرت کی کتنی بڑی پونجی ہے جو میرے لیے جمع کر رہا ہے، قبر کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے اس نے میرے لیے جو بھیجا ہے. ماں باپ کے اندر جب یہ شعور بلند ہوتا ہے، جب یہ اعلیٰ مقاصد آتے ہیں، تو ماں باپ تھوڑی بہت جفاکشی کے لیے، تھوڑے بہت قناعت پسندی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہم نے زیادتی یہی کی کہ اپنے ماں باپ کو اپنے اساتذہ اور بڑوں سے نہیں جوڑتے، اور جو لوگ جوڑ لیتے ہیں بڑی راحت کے ساتھ اللہ تعالی پورے گھر میں دین بھی لا دیتے ہیں اور ہمارا خدمت دین پر جمنا بھی آسان کر دیتے ہیں. ہمیں فراغت کے بعد فوراً تدریب کی کوشش کرنی چاہیے. میں نے پڑھنا سیکھا ہے، پڑھانا نہیں سیکھا ہے. نورانی قاعدہ پڑھنا سیکھا ہے، پڑھانا نہیں سیکھا ہے. وہ بھی پڑھنے والے بہت کم ہیں صحیح تصحیح و تجوید کے ساتھ، لیکن مان بھی لیا جائے تو پڑھانا کہاں سیکھا ہے. حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ، حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کو طے فرماتے ہیں آپ کو فلانے کے پاس جا کر پڑھنے کے لیے بیٹھنا. تدریب اسکولوں کے اندر رواج ہے کہ محض BA MA کرنے کے بعد جب تک وہ ٹیچر ٹریننگ نہیں لیتا ہے اسے ملازمت نہیں دی جاتی ہے. میں نے نرمی نہیں سیکھی، انداز تفہیم نہیں سیکھا، فن سے متعلقات کو نہیں جانا، غصہ بے قابو ہے، اندازہ نہیں ہے ایک بچہ کیسے پہنچتا ہے مدرسے میں، اندازہ نہیں ہے کہ ایک بچے کا کھو دینا ایک پورے خاندان کے بے دین دنیا سے چلے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. ذرہ برابر اس کا احساس نہیں ہے کہ قوم کیسے گاڑی کمائی میرے اوپر
اور اس مدرسے کے اوپر خرچ کر رہی ہے۔ تدریب المعلمین، کم سے کم اپنے سینئر کوہنا مش اساتذہ کے پاس جائے، بزرگوں کے پاس جائے اور اپنی تعلیم و تدریس، امامت اور خطابت، تصنیف و تالیف، تنظیم اور رفاہی کام کے اتار چڑھاؤ کے سلسلے میں سبق لیتا رہے۔ بہت کم عالم وہ ہیں جو طالب علم ہوتے ہیں، اور اسی عالم سے کام ہوتا ہے جو طالب علم بن کر کام کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے میں فرماتے تھے، طالب علم ہوں، میں بھی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، آنے والوں کو بھی علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دستار بندی اعزاز بھی ہے، اظہار اعتماد بھی ہے، تو قدم قدم پر یاد رہنا چاہیے کہ میں اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤں۔ مولانا ابراہیم صاحب بلیابی رحمۃ اللہ علیہ بارہا فرماتے تھے، مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوا کرتا ہے، کیسے نورانی داؤ ہوتے ہیں آدمی کو خدمت دین سے محروم کرنے کے۔ معمولی ناظم صاحب کی روک ٹوک، نظر انداز کرنا، آپسی چپکلش اور آپسی رنجشیں کیسے سبب بنتی ہے آدمی کے مدرسہ چھوڑنے کی۔ اپنی غلطیوں کو دیکھے بغیر کمیٹی کے ٹوکنے پر امامت کے چھوڑ دینے کا صدمہ آدمی جھیل لیتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جماع الرحمان صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں تراویح کے سلسلے میں کہ پیچھے ایک پڑھنے والا ہو یا 1,00,000 پڑھنے والے ہوں، ایک اللہ کے لیے پڑھاؤ۔ پڑھنے کے لیے مدرسے میں ایک طالب علم آ جائے۔ وہ دارالدیوبند تو نظروں میں ہے جس کا دارالتفسیر سفید گنبد چمک رہا ہے، وہ دارالدیوبند ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے جو ایک انار کے جھاڑ کے نیچے ایک استاد و طالب علم نے شروع کیا۔ وہ عقل کنواں ہمارے ذہنوں میں ہے جس کی بڑی بڑی فلک بوس پرشکو عمارتیں ہیں، لیکن وہ عقل کنواں بہت کم لوگوں کے سامنے ہے جہاں پر مولانا وستانوی صاحب دعوت برکاتہم کنٹھاریا سے آ کر عقل کنواں گاؤں کی ایک کمزور بوسیدہ عمارت میں طلبا کو پڑھایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سارے ہی اکابر، حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سب کے معمولات یہی رہے کہ انہوں نے کیسے مجاہدات کے ساتھ کام کو شروع کیا۔ آپ جس عالم کے پاس بھی جائیے اس کے مجاہدات کو سنیے، اس کی ابتدائی قربانیوں کو سنیے، اس سے پتہ چلے گا کہ کیسے رکاوٹیں آدمی کے ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں، کس طریقے سے رکاوٹیں آنے سے ہی آدمی کا سفر طے ہوا کرتا ہے۔ گھر میں سونے سے تو رکاوٹیں نہیں آئیں گی، بستر پر پڑے رہنے سے تو سفر طے نہیں ہوگا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے بیان کے بعد کہ میں آپ کے بیان کے لیے آ رہا تھا، وہ دوبارہ اس بیان کو دہراتے ہیں، جو بیچارہ سننے سے محروم رہ گیا، بڑی طلب سے آیا ہے، جو ناظرہ کا طالب علم، جو نورانی قاعدہ، جو ناسمجھ قسم کا مسلمان، جو نادان۔ ابتدا میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں، اراذل القوم بادی الرأی ہی متوجہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ اشراف تو بہت دیر کے بعد متوجہ ہوتے ہیں، رؤساء تو بہت دیر کے بعد متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یہی جذبہ غالب رہنا چاہیے کہ اما الزبد فیذهب جفاء۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں فطرت کا اصول ہے، اگر فطرت کے اصول کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو ایک اصل یہ بھی ہے کہ آپ نفع پہنچانے والے بنیے۔ نفع پہنچانے والی چیز کی افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میں اور آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو ٹٹولیں، ہم قوم کو کتنا نفع پہنچا رہے ہیں؟ چلتے چلتے کسی کو دعا یاد دلا دی، چلتے چلتے کسی کو حوصلہ دے دیا، چلتے چلتے کسی کو کاروبار کے اسلامی ضابطے بتلا دیے، چلتے چلتے آپ نے میراث کے سلسلے میں شعور بیدار کر دیا،
کسی کے بیوی شوہر کے مسئلے کو حل کر دیا، کسی کے بچے کا قرآن ختم کر دیا، کسی کی امداد کا انتظام، آپ نفع کتنا پہنچا رہے ہیں؟ اس کے بجائے شاید منفی کوششیں، تنظیموں کے جھگڑے، کمیٹیوں کے ساتھ ٹکراؤ، فتنہ پروری، فساد انگیزی، گروپ بندی، اپنی محرومی کا احساس، اپنی شکست خوردگی کی کیفیت ہمیں زیادہ ستائے جا رہی ہے۔ قوم کا ہمیں کنارے ڈال دینا، کما حقہ اکرام نہ کرنا، مطلوبہ استقبال کا نہ ہونا، یہ احساس ہمیں ستا رہے ہیں۔ مطالبے کی کیفیت ہے، محاسبے کی کیفیت نہیں ہے۔ حالانکہ آدمی کی ترقی محاسبے کی کیفیت سے ہوتی ہے، مطالبے کی کیفیت سے نہیں ہوتی ہے۔ کسی بھی علاقے میں کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس علاقے کے پرانے امام صاحب، ابتدائی عالم دین، تبلیغ کے پرانے قدیم کارکن یا دیہاتی مولوی صاحب، ان کو اعتماد میں لینا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کو آگے بڑھانا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، اور ان کو اور اپنے کو کسی بڑے کے تابع کرنا، ان کو بھی اور اپنے کو بھی کسی بڑے کے تابع کرنا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی بھی خدمت کے گھر میں جانے کا دروازہ یہی ہے کہ وہاں کے پرانوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس کے بجائے ایک مخالف صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ آدمی کسی علاقے میں پہنچتا ہے، وہاں کے پرانے عالم دین کی قرات اتنی خوبصورت نہیں ہے، بیان اتنا دلچسپ نہیں ہے، علمی تحقیق کا پایہ اتنا بلند نہیں ہے، یا ان کی سند اور ڈگری زیادہ معیاری نہیں ہے، تو اب آدمی ان کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتا ہے، اور عوام الناس بھی اس طرح کی کوششوں میں لگ جاتی ہے کہ کیسے استاذ اور شاگرد کے اندر ٹکراؤ ہو، دو مولویوں کے درمیان مرغان جنگ، دونوں کو لڑا کر کیسے تماشا دیکھا جائے۔ اب یہ نو فارغ مولوی صاحب سے آ کر کہتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب، سال والے صاحب، ہم آپ کو اپنی مسجد کی خطابت دینا چاہتے ہیں، ہم فلانے مولوی صاحب کو نکالنا چاہتے ہیں، ہم مدرسے کی نظامت آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ ہرگز ایسا کوئی اقدام نہ کیا جائے کہ جو کسی اللہ والے کی دل شکنی کا ذریعہ ہو، اس کی خدمات کی احسان فراموشی کا ذریعہ بنتا ہو علاقے کے اندر۔ وہ اگر حکم دیں، پرانے سینئر قدیم کارکن، محبت کی فضا میں، تو بات الگ ہے، اپنے طور پر اس قسم کی کوئی خواہش نہیں رہنی چاہیے۔ لکھا ہے واقعہ کہ ایک بہت سخت مزاج قسم کا بدتمیز طالب علم تھا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بیٹھتا، جواب دیتا، بہت سخت قسم کا مزاج، ناراض ہو گیا۔ ایک دن بھری محفل میں حضرت کو چھوڑ کر چلا گیا۔ عبد الرحمن کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، مزار العلوم کے استاد تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ یہ طالب علم آیا ہے، مزاج کا سخت ہے، آپ یہ سوچ کر کہ زکریا سے اس نے بد اخلاقی کی یا بدسلوکی کی، یہ سوچ کر آپ اپنے فیض سے اس بچے کو محروم نہ کیجیے۔ عبد الرحمن کیمل پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس نے ایسی ہی بد اخلاقی کا معاملہ کیا۔ پھر وہاں سے نکل کر نظام الدین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کاشف العلوم چلا گیا۔ کاشف العلوم جانے کے بعد وہاں پر روٹی بنانے والے بڑے میاں سے لڑ پڑا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا۔ اصل میں اس واقعے کے ذریعے سے میں یہی سنانا چاہتا ہوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کو بلا کر کہا کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس بوڑھے کا ساتھ دیتے، بھٹی میں اپنے آپ کو جلا رہا ہے، تم جوان آدمی ہو اور تم طالب علم رہ کر بد اخلاق ہو، تم کیا کام کرو گے؟ اس طالب علم کو حضرت نے ٹوکا، اور پھر وہ بڑے میاں آئے شکایت کرنے کے لیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا
اپنی شکایت کرنا ہو تو سنانا، اگر دوسرے کی شکایت اگر کرو گے تو میں ہرگز سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تمہیں دھیان نہیں رہا کتنی دور سے یہ قربانی دے کر آیا ہے، تمہیں توجہ نہیں رہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، تو دونوں معافی چاہنے کے جذبے سے حضرت کے پاس سے نکلے۔ تو جب دونوں کا ایک دوسرے کا سامنا ہوا، دونوں کے دل میں حق دینے کا مزاج غالب تھا حق مانگنے کے مقابلے، اور جس معاشرے میں حق دینے والا طبقہ کھڑا ہو جائے، حق مانگنے والے نہ ہو، تو پھر وہ معاشرے میں ہر ایک کو حق بھی مل جاتا ہے اور کسی قسم کی کوئی جنگ کوئی الجھن نہیں ہوا کرتی۔ علاقے کے پرانے علماء سے رابطہ، علاقے کے پرانے علماء کی خدمات کو آگے بڑھانے کی فکر، ان کی توہین اور ان کی تضعیف کا کوئی جذبہ اپنے دل کے اندر نہ ہو، اور ہمارے دل میں وہ مثال ہو کہ وہ پتہ نہیں کتنے سال سے ہتھوڑا مار رہے تھے، اب میں نے آخری ہتھوڑا مار دیا تو یہ لوہا ٹوٹ گیا، میرا کمال کہاں ہے؟ 30 سال سے ان کام کرنے والوں کا کمال ہے۔ ایک طرف پلڑا جھکا ہوا تھا، دوسری طرف پلڑے میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں، میں نے تو آخر میں چھٹاک کا باٹ ہی ڈالا ہے، پہلوں نے جو کلو ٹنوں ڈالے ہیں اس کو تو میں نے دیکھا نہیں ہے، اور شاید انہی کی قربانیوں کے طفیل میں آج میں عوام الناس کے اندر اس قدر شعور دیکھ رہا ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اس زمانے میں تجوید کے ساتھ یا بغیر تجوید کے ناظرہ قاعدہ پڑھایا، لوگوں کو 10 صورتیں سکھائی، تبھی تو عوام آج فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی ہے، معاشرت اور معاملات کے مسائل پوچھنے کے لیے آئی ہے۔ گویا میں ان کی قبر پر کھڑا ہوں، گویا میں ان کی ایک سطح تک بنائی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھ کر آگے کا منزلہ بنا رہا ہوں۔ ایک اور بات جو ہم نو فارغ فضلاء کے سامنے رہنا چاہیے، ہر آدمی علاقے کے تقاضے کو اور ترجیح کو دیکھے بغیر تدریس میں ہی لگنا چاہتا ہے، حالانکہ خدمت دین کے 10 مواقع ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ بعض اعتبارات سے مدرسے کی خدمت، مسجد کی خدمت اپنے اندر ترجیحی طور پر زیادہ مقام رکھتی ہے، زیادہ بافیض آدمی بن سکتا ہے، رجال سازی کا مؤثر لگا بندھا میدان ہے، اور مدرسے کے کارخانے کے ذریعے سے مسلم سماج کے بہت سے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں علاقے کے زمانے کے تقاضوں اور اس کی ترجیحات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ دن پہلے ایک دوست کے مشورے کے لیے حضرت شاہ صاحب کے پاس حاضری ہوئی، ان کے دل پر بڑا بوجھ تھا کہ میں علیہ کی کتابوں کی تدریس کو کیسے چھوڑ دوں، مجھے غیر مسلموں میں کام، مجھے مسلمانوں کے اندر مختلف رفاہی کام، اور وہ بتدریج تبدیلی لانے کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے جو ترکی کے اندر ہوا، اور ایک بڑے کام پر نوجوانوں کے طبقے کو جمع کیا جا رہا ہے، تنظیم ہے بڑی۔ حضرت نے سنا اور سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، اس زمانے کے اعتبار سے ترجیحی کام تو یہی ہونا چاہیے جو غیر مسلموں میں آپ کے بزرگ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ترجیحی کام تو وہی ہونا چاہیے جو مسلمان نوجوانوں کو مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے آئی ٹی کے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو داعیانہ کارنامے انجام دینے کے لیے جو کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ کام زیادہ ترجیح رکھتا ہے تدریس کے مقابلے میں۔ تدریس میں لگنے والے آپ کے شہر میں کتنے علماء ہیں؟ تدریس میں دلچسپی پہلے سے ہی رکھنے والے، تدریس میں لگے رہنے والے کتنے علماء ہیں؟ اور اس قسم کے کاموں کی طرف متوجہ ہونے والے کتنے علماء ہیں؟ اس کا تجزیہ ہونا چاہیے۔
خوب استخارہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تدریس کا کام ہی اول و آخر میرے لیے میدان نہیں ہے، میرے لیے رفاہی کام ہے، اس ملک کے اندر ریلیف کا کام ہے، لاک ڈاؤن، مختلف وباؤں، سیلابوں، طوفانوں، زلزلوں میں کیا جانے والا امدادی کام ہے، نو مسلم بھائیوں کے لیے قانونی، سماجی، معاشی رہبری کا کام ہے، اور اسی طریقے سے وکالت کے پیشے میں وکلاء کی دینی ذہن سازی، اطباء کے میدان میں ان کی طبابت کو اسلامی ضابطے کے مطابق کرنے کا کام، دارالقضاء اور خاندانوں کے درمیان کاؤنسلنگ، اسکولوں کا قیام، امت کا کتنا بڑا طبقہ وہ عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں، اسکولوں کا قیام، اسی طریقے سے دیہاتوں کے اندر مکاتب کا جال اور ان کے لیے مالیہ فراہمی، مناسب تنخواہیں، اسی طریقے سے دیہاتوں کے اندر مستورات کے اجتماعات، اصلاح معاشرہ کے جلسے، خاموشی کے ساتھ ٹھوس انداز میں مسلسل طریقے سے، بہت بڑا کام ہے۔ زندگیاں ناکافی ہیں، کئی نسلیں اس کے لیے کھپ جائیں گی، اتنا بڑا میدان ہے۔ آدمی کے لیے سب سے زیادہ مفید اصل الاصول تو کسی اللہ والے کے حوالے ہونا ہی ہے، اس سے کم درجے میں اکابر کی سیرت اور سوانح کا مطالعہ۔ بڑی غیر شعوری طور پر آدمی اپنے بڑوں کا نقال ہو جاتا ہے، اور اس نے جس کی سوانح کو پڑھا ہے غیر شعوری طور پر اس کی شخصیت کی چھاپ اور ان شخصیت کے خد و خال کے اثرات آدمی کی طبیعت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ سیرت اور سوانح ضرور آدمی کے مطالعے میں ہونا چاہیے۔ ایک بات جو بہت زیادہ ہمارے پاس بے توجہی ہو جاتی ہے وہ ہے تدریج، کہ آدمی نتیجے کے ظاہر ہونے میں جلد بازی کرتا ہے۔ میں نے مکتب کھولا، بچے نہیں آئے، میں نے بہت دن امامت کی، لیکن لوگوں نے مجھے درس تفسیر کا موقع نہیں دیا، درس حدیث کا موقع نہیں دیا، تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ بتدریج ساری تبدیلیاں آئیں گی، بتدریج ساری ترقیاں ہوں گی۔ درخت لگاتے ہی پھل نہیں آ جاتے، نکاح کرتے ہی صاحب اولاد نہیں ہو جاتا، دکان کھولتے ہی گاہک نہیں مل جاتے، قادر مطلق نے یک لخت کائنات کو نہیں بنایا۔ انقلابی ترقی کے بجائے ارتقائی ترقی کا نظام یہ فطرت کا ہے۔ دفعتاً کوئی کام ہو جائے، یک لخت کوئی کام ہو جائے، آدمی سنبھال بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر ملاقات کرتے ہی صاحب اولاد ہو جائے آدمی تو بچے کے سنبھالنے کی استعداد ہی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ فطرت کا، تدریج کا اصول اتنا بہترین ہے کہ آدمی کے اندر اس کام کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے بہت عرصے پہلے اشرف الجرائد میں اس بات کو لکھا تھا کہ اعلیٰ خاندان میں نکاح کا کرنا علماء کی ایک تعداد کے خدمت دین سے محرومی کا ذریعہ بنا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارے انداز میں فضائل صدقات کے بعض مضامین لکھے ہیں کہ کن صفات میں بیوی کو شوہر سے کم ہونا چاہیے اور کن صفات میں بیوی کو شوہر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ مالی معیار دیکھ لیا گیا، ان کے گھر میں بڑے دواخانوں میں علاج کرائے جاتے ہیں، کار کا استعمال کیا جاتا ہے، گھر میں ایک سے زیادہ نوکرانیاں ہوتی ہیں، لاڑو پیار میں پرورش پائی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس قسم کا انتخاب ہوگا تو آدمی خدمت دین پر جم نہیں پائے گا۔ انتخاب کا معیار عالمانہ ہونا چاہیے۔ انتخاب کے معیار میں یہ پہلو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اس قسم کی لڑکی، اس قسم کی بیوی مجھے خدمت دین پر جمانے کا ذریعہ بنتی ہے یا پھسلانے اور ہٹانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک مضمون جو آج کل
بہت زیادہ واٹس ایپ پر اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ علماء کو تجارت کرنا چاہیے، علماء کو تجارت کرنا چاہیے، تجارت کر کے بتلانا چاہیے کہ تجارت کیسی ہوتی ہے، تجارت کر کے بتلانا چاہیے کہ ہم آپ کی امامت اور خطابت کے بھیک پر جینے کے محتاج نہیں ہیں، ہماری غیرت کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس قسم کی تحریک میں نے اپنے بڑوں میں سے کسی کے اندر نہیں دیکھا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج معاشرے میں سب سے زیادہ کس طبقے کی ضرورت ہے؟ علماء کی ضرورت ہے۔ مدرسے میں آنے والے کتنے ہیں؟ تعلیم مکمل کرنے والے کتنے ہیں؟ باصلاحیت کتنے ہیں؟ امت کے مختلف طبقات کے ضرورتوں کے پورا کرنے والے کتنے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دن بدن فتنوں کا ابلنا، نئے نئے فتنوں کا ابلنا کتنا اور باصلاحیت اور جید الاستعداد علماء کے تقاضے میں شدت پیدا کر رہا ہے۔ تیسرا پہلو یہ سوچنا چاہیے کہ روزی دینے والے تو اللہ ہے۔ اسباب کے درجے میں آدمی سمجھتا ہے کہ کاروبار میں لگوں گا تو کچھ فراوانی آ جائے گی، حالانکہ وہ بھی محض وہم ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کچھ فراوانی آ جائے گی۔ اور ہماری بھی نظر اگر کمیت پر ہو، کیفیت پر نہ ہو، مال کی مقدار پر ہو، مال کی برکت پر نہ ہو۔ مال کے بغیر اللہ نے وفادار بیوی دے دی، مال کے بغیر اللہ تعالی نے صحت مند فرما بردار اولاد دے دی، کرائے کے مکان میں جڑے ہوئے دل دے دیے، تو یہ کیا ذاتی مکانوں شاندار محلات سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ یہ کم فہمی ہم لوگوں کو نقصان دے رہی ہے کہ ہم معنوی نعمتوں کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، حسی نعمتوں کو ہی ہم نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صدمے آسانی سے گزار دیے، رسموں پر پیسوں کے تباہ ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، دین کی برکت سے بھائیوں کی رہبری میں سہولت مل گئی، مسجد کی خدمت کے برکت سے قوم کے دل میں ہمدردی ڈال دی، دعا کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دیا۔ یہ کیا نعمتیں نہیں ہے جو کسی تاجر کو نصیب نہیں ہے، جو کسی بڑے لیڈر کو بھی نصیب نہیں ہے؟ عوام الناس کی محبوبیت اور عوام الناس کا مخلصانہ طور پر اس دین کے سچے خادم کے سلسلے میں خیرخواہ ہونا، دعا گو ہونا، درد مند ہونا۔ محبت تو بڑی طاقت ہے، محبت فاتح عالم ہے۔ ایک پہلو اور غور کرنے کا ہے کہ کتنے تاجر علماء ہیں جو کم سے کم خطابت بھی کر پا رہے ہیں، کتنے تاجر علماء ہیں جو مکتب بھی سنبھال پا رہے ہیں۔ گجرات میں ہے ماحول بنا ہوا، چونکہ پورا خاندان اور تبلیغ اور پھر اہل اللہ سے وابستگی بھی ہوتی ہے سرپرستوں کی، تو اس لیے وہاں پر تو یہ ماحول ہے۔ لیکن اس علاقے کے علاوہ جہاں وہ گجراتی امتیازات نہیں ہیں، ان علاقوں کے اندر کتنے علماء اپنی تجارت کے ساتھ مکتب کو بھی سنبھال پاتے ہیں، کتنے تربیت یافتہ ہیں، کتنوں کے اندر وہ قناعت ہے کہ زیادہ ہوس میں آدمی نہ جائے، وقت کو طے کر لے، معیار کو طے کر لے، وقت اور مقدار کو طے کر لے کہ میں 8 گھنٹے ہی کاروبار کروں گا اور مجھے مہینے صرف اتنا ہی چاہیے۔ اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تجدید معاشیات میں صاف طور پر لکھا ہے، علماء کی معیشت کا جہاں پر تذکرہ چلا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں تجارت کرنا سنت ہے، میں پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کتنی تجارت کی؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ علماء کو تجارت بھی کرنا چاہیے، تجارت کرنے والے علماء کیا عوام کی اتنی خدمت کر پاتے ہیں
کیا نتیجہ ارذل کے تابع نہیں ہوتا کہ بعد میں سے تجارت ہی خدمت پر غالب آ جاتی ہے؟ دنیا تو ڈھلان کی طرح ہے، آدمی اور اترتا چلا جائے گا۔ شجر ممنوعہ نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے کہ ہمارے پیشرو متقدمین علماء حداد بھی تھے، جساس بھی تھے، قدوری بھی تھے، لیکن آپ دیکھیے ان کی تجارت کی شفافیت، اور آپ دیکھیے ان کے تہجد کا، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بزاز ہونے کی بات تو کہی جاتی ہے، بزاز ہونے کے ساتھ ان کا قیام اللیل بھی تو بتائیے۔ تجارت کے بعد کیا میری فجر قابو میں رہ پائے گی؟ آج تو امامت رکھ کر بھی فجر قابو میں نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بزاز ہونا تو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کا انفاق بھی تو بتلائیے، دن بھر کی تگو دو بھی تو بتلائیے۔ ان کے بزاز ہونے اور پارچہ فروش ہونے میں ان کی دیانت اور انسانیت کی خیر خواہی کے عظیم واقعات کا بھی تو ذکر کیجیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری لالچ اور میری تجارت کی بدعنوانی علماء کے لیے بدنما داغ نہ بن جائے، کہیں لوگ یہ کہنے نہ لگے کہ یہ مولوی صاحب ریئل اسٹیٹ میں اترے ہیں، ہم سے بدتر ہے۔ حضرت امام بخاری کا حوصلہ لا پائیں گے آپ؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے کرتے ایک وقت کوئی سامان خریدنے کی ضرورت پیش آئی، تھیلی نکالی جیب سے، پیسے دینے لگے، چور نے تھیلی بھی دیکھا، پیسے کی نشانی بھی دیکھی، ہنگامہ شروع کر دیا، میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، تلاشی ہوئی، حضرت امام بخاری کے پاس بھی نہیں ملے پیسے۔ چور تنہائی میں آ کر پوچھتا ہے، حضرت آپ نے پیسے رکھے کہاں پر ہیں؟ واقعی تھے تو آپ کے ہی، سمندر میں پھینک دیا میں نے۔ حضرت آپ رکھ لیتے، لوگ آپ کی بات سچی مانتے، میری بات تو خیر دعوے کے بعد جھوٹی ہی ثابت ہو جاتی۔ حضرت امام بخاری نے فرمایا بات تو صحیح ہے، لیکن میں چند کوڑیوں کے لیے اپنا ریکارڈ خراب کرنا نہیں چاہتا تھا، اپنے سفید کپڑے پر داغ لگانا نہیں چاہتا تھا، میں اپنی حدیث کے نقل کرنے میں بے اعتمادی کا اثر لانا نہیں چاہتا تھا۔ کتابوں میں لکھا جاتا کہ بخاری پر چوری کا الزام لگا، گرچہ ثابت نہ ہوا، میں اپنے آپ کو اس طرح داغدار ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے سمندر میں پھینک دیا۔ کیا ہم یہ حوصلہ کر پائیں گے؟ اگر کوئی ایسا حوصلہ کرنے والے اہل علم ہیں تو بہت مبارک، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے عمل کے اندر اتنے پختہ ہو چکے ہیں، جیسے اس زمانے کے اعتبار سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% امام ابو حنیفہ والا پختگی مزاج لے آئے، لیکن فرائض کے اہتمام تک کم سے کم، محرمات سے محفوظ رہنے تک کم سے کم اگر یہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، انہیں تجارت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن پتا چلا کہ علم دین میں بھی نہیں لگ سکا، تجارت کا بھی تجربہ نہیں تھا، رہی صحیح پونجی بھی لٹا دی۔ اس قسم کے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ والد کی طرف سے بنا کاروبار تھا تو ٹھیک ہے، اگر لگ چکا ہے آدمی تب بھی کوشش رہنی چاہیے کہ میں خطابت سے تعلق رکھوں محتاج سمجھ کر۔ حضرت قاری امیر اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے، واقعی ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ہے کہ اس زمانے میں اگر پیسے دے کر امامت ملتی ہو تو پیسے دے کر امامت کرنا چاہیے، کیونکہ باقاعدہ ملازمت کے باوجود بھی فرائض کے محفوظ رکھنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ یہ تو اس جہاں دیدہ اور دیداور قسم کے زندہ دل شخص کا ملفوظ ہے جو اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ کتنی مجلسوں میں دہرایا کرتا ہے۔ تو علماء، کن علماء کو تجارت میں لگنا چاہیے، کس مزاج کے ساتھ لگنا چاہیے، اور لگے رہ کر بھی اپنے آپ کو خدمت دین سے کس قدر وابستہ رکھنا چاہیے۔ واقعی لگ چکا ہے، دعوت و تبلیغ کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، تزکیے کے کام کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، یا زیادہ سے زیادہ وہ کام کیے جا سکتے ہیں جو علماء کے وقار کو مجروح کرنے والے نہ ہوں۔
یا جس کی وجہ سے خدمت دین کا کام مغلوب نہ ہو جاتا ہو. آپ نے سنا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ طبابت پریکٹس کیا کرتے تھے، کتب خانہ چلایا کرتے تھے. اسی طریقے سے قریبی زمانے کے بعض علماء، مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، کتابوں کی تجارت کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. یعنی ایسی کوئی تجارت کہ جس کی وجہ سے خدمت دین کا پہلو مغلوب نہ ہو جائے اور وہ تجارت اتنی غالب نہ آ جائے تو اس کے اپنانے میں بھی کوئی زیادہ قباحت نہیں ہے. اس لائن کے ماہروں سے مشاورت کے بعد اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی گزارشات، بڑوں کے ملحوظات و اقتباسات پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک دین کا خادم بن کر جینا اور مرنا قبولیت کی صفات کے ساتھ اللہ مقدر فرمائے.